یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 29 اگست سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کراچی گوادر کیچ خاران بارکھان سے 2 بھائیوں اور صحافی طالب علموں اور دکانداروں سمیت 8 افراد کو لاپتہ کر دیا گیا۔ بلوچستان کے مسئلے کا حل قانون کی حکمرانی میں مضمر ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کوئٹہ زون کی جانب سے نواب اکبر خان بگٹی کی 18ویں برسی کی مناسبت سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جہاں نواب اکبر خان کو خراج عقیدت پیش کر کے ان کے خدمات کو سراہا گیا۔ زامران پاکستانی میجر نے علاقہ مکینوں کو بلا کر علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ علاقہ مکینوں کا علاقہ خالی کرنے سے انکار، میجر کو لگام ڈالنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بلوچستان فائرنگ حادثے 5 افراد قتل، 2 زخمی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بلوچستان ضلع خاران شہر چیف چوک پر واقع دکان سے نوجوان بھائیوں بختیار اور کامران ولد محمد غوث نامی 2 بھائیوں کو پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ واقعہ کے بعد ان کے لواحقین نے خواتین، بچوں سمیت احتجاجاً خاران ریڈ زون ایریا کو بلاک کر دیا اور دونوں نوجوانوں کی بازیابی تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی 8 چوک سے گزشتہ رات کراچی پولیس اور پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے حسنین ولد خالد سکنہ بلوچ آباد کیچ مند اور رحمان ولد اسلم سکنہ پیشین مغربی بلوچستان کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے۔ ضلع کے کوکدان کا رہائشی جاوید ولد عبدالواحد کو گزشتہ رات تربت سیٹلائٹ ٹاؤن سے پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ ضلع گوادر پاکستانی فورسز، فرنٹیئر کور، ایف سی اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ (CTD) کے کارندوں نے گوادر گرامر اسکول کے سامنے پرچون کی دکان سے نصیب اللہ ولد حاجی نذیر احمد سکنہ خاران قلی چھبی نامی نوجوان کو یہ کہہ کر حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے 28 جولائی کو منعقدہ بلوچ راجی مچی کے دوران دکان کیوں کھول کر آنے والے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے باعث بنے تھے۔ ضلع بارکھان سے تعلق رکھنے والے صحافی حیات خان کھیتران کو پاکستانی فورسز کے ایک کرنل کی ہدایت پر حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا ہے۔ صحافی کے اہل خانہ کے مطابق حیات خان کھیتران کو ایف سی کوہلو 86 ونگ کے کرنل بابر خلیل نے اپنے دیگر اہلکاروں کے ہمراہ اٹھا کر اغوا کر دیا ہے، جس کے بعد سے ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ دوسرے واقعے میں ضلع بارکھان یوتھ الائنس کے سینئر رکن آصف جان بلوچ کو کوہلو کمانڈنٹ نے رات 12 بجے کے قریب جبری حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ کیچ کے علاقہ زامران میں کٹکان زامران فوجی کیمپ کے پاکستانی حواس باختہ میجر نے اہلیہ زامران کو اپنے ہاں بلا کر دھمکی دی ہے کہ علاقہ مکین یہاں سے فوراً ہجرت کر کے علاقہ خالی کریں، کیونکہ فورسز کو علاقہ مکینوں پر یقین نہیں ہے کیونکہ وہ بلوچ ہیں، کہیں سرماچاروں کے فورسز پر حملے کروانے میں مدد نہ کریں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے بلوچستان میں نہتے شہریوں پر تشدد کے حوالے سے ہمارے موقف کے حوالے کافی تنقید ہو رہی ہے۔ پہلے دن سے ہماری پوزیشن بہت واضح ہے۔ خاران شہر کھلان میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد نے فائرنگ کر کے غلام حسین ولد شاہ دوست قوم ملا زئی ساکن قلی کشمیر خاران نامی شخص کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ خضدار میں 2 گروہوں میں فائرنگ سے محمد خان نامی شخص ہلاک ہوا۔ علاوہ ازیں دکی میں میختر بازار میں مسلح ڈاکوؤں کا بینک کو لوٹنے کی کوشش، دکی بینک کے سیکیورٹی گارڈ کی مزاحمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے محراب حمزہ نامی سیکیورٹی گارڈ ہلاک، جبکہ بینک منیجر اقبال اچکزئی شدید زخمی ہو گیا۔ کوئٹہ اسپینی روڈ پر نامعلوم افراد کی پولیس کے ایگل اسکواڈ پر فائرنگ، ایک اہلکار زخمی، حملہ آور گرفتار۔
پولیس کے مطابق ایگل اسکواڈ گشت پر تھی کہ ان پر فائرنگ کی گئی، علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ادھر ڈیرہ اللہ یار دولت پور مرکزی شاہراہ پر وین اور کار میں ٹکر کے نتیجے میں جعفر آباد کا رہائشی کار سوار قاسم رند اور اسد اللہ رند نامی 2 افراد موقع پر ہلاک، جبکہ وین میں سوار 11 سے زیادہ مسافر زخمی ہو گئے۔ دریں اثنا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں سے ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ متعدد علاقوں میں سیلابی ریلوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آنے سے آمد و رفت معطل ہو گئی۔